اللهم صل على محمد وآل محمد. کرب و بلا کے ماہ منور تجھے سلام. کرب و بلا کے ماہ منور تجھے سلام. جلتی زمین پہ لاش ہے بے سر تجھے سلام. جلتی زمین پہ لاش ہے بے سر تجھے سلام. رو کر حسین کہتے تھے بیٹے کی لاش پر، رو کر حسین کہتے تھے بیٹے کی لاش پر. صغرا نے خط میں لکھا ہے اکبر تجھے سلام. صغرا نے خط میں لکھا ہے اور ٹکڑے تیرے بدن کے سمیٹے حسین نے. ٹکڑے تیرے بدن کے سمیٹے حسین نے. ارے پامال لاش قاسم مضطر تجھے سلام. ارے پامال لاش قاسم اور مقتل میں ڈھونڈتی رہی نگاہیں رباب کی. مقتل میں ڈھونڈتی رہی نگاہیں رباب کی. ماں کے قرار اے علی اصغر تجھے سلام. ارے ماں کے قرار اے علی
اصغر تجھے سلام، اور قیدی بنا کے جس کو عدو شام لے گئے، قیدی بنا کے جس کو عدو شام لے گئے، اور شبیر کے لٹے ہوئے لشکر تجھے سلام، اور شبیر کے لٹے ہوئے تا حشر یوں ہی مجلسیں ہوتی رہیں ظفر، تا حشر یوں ہی مجلسیں ہوتی رہیں ظفر، فرش عزائے سبت پیمبر تجھے سلام، فرش صلوات بر محمد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ جس نے ایک دشت کو بسایا، وہ جس نے ایک دشت کو بسایا، حسین ہی ہے، حسین ہی ہے، وہ جس نے ایک دشت کو بسایا، حسین ہی ہے، حسین ہی ہے، اگر کرم کی نگاہ کر دے تو پتھروں کو بھی در بنا دے، اگر کرم کی نگاہ کر دے تو پتھروں کو بھی در بنا دے،
وہ جس نے آسی کو حر بنایا، وہ جس نے آسی کو حر بنایا، حسین ہی ہے، حسین ہی ہے۔ نگاہ کی ایک تمام گھر پر جو قیمتی تھا وہ سب لٹا کر، نگاہ کی ایک تمام گھر پر جو قیمتی تھا وہ سب لٹا کر، جو لب پہ شکوہ ذرا نہ لایا، جو لب پہ شکوہ ذرا نہ لایا، حسین ہی ہے، حسین ہی ہے۔ جہاں پہ بکھرے ہوئے تھے کانٹے، وہاں 72 گلاب چن کر، جہاں پہ بکھرے ہوئے تھے کانٹے، وہاں 72 گلاب چن کر، وہ جس نے ایک گلستاں بنایا، وہ جس نے ایک گلستاں بنایا، حسین ہی ہے، حسین ہی ہے۔ سینہ سے قرآن سنا سنا کر، وہ جس نے خنجر کو مار ڈالا، سینہ سے قرآن سنا سنا کر، وہ جس نے خنجر کو مار ڈالا، تو فنا کو جس نے بقا بنایا، فنا کو جس نے بقا بنایا، حسین ہی ہے، حسین ہی ہے۔
نہ جانے کتنے حسین گوہر راہ خدا میں لٹا کے جس نے نہ جانے کتنے حسین گوہر راہ خدا میں لٹا کے جس نے وہ بچپنے کا عہد نبھایا حسین ہی ہے حسین ہی ہے جب اس کے اصغر کی پیاس دیکھی لائیں بھی آنسو بہا رہے تھے جب اس کے اصغر کی پیاس دیکھی لائیں بھی آنسو بہا رہے تھے وہ جس نے ہر آنکھ کو رلایا وہ جس نے ہر آنکھ کو رلایا حسین ہی ہے حسین ہی ہے حقیر بندہ ہوں زین میں ایک بساط میری تو کچھ نہیں ہے حقیر بندہ ہوں زین میں ایک بساط میری تو کچھ نہیں ہے وہ جس نے مجھ کو وہ جس نے مجھ کو یہاں بٹھایا حسین ہی ہے حسین ہی ہے حسین ہی ہے حسین ہی ہے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته
واستعينه فاقة إلى كفايته إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. دعاء السلامتی امام زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود پر دیجئے محمد و آل محمد پر. اعزائے گرامی قدر، سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 73 آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کی جا رہی ہے، اور موضوع آپ کے سامنے ہے ائمہ اور اصحاب ائمہ، یعنی امام، معصومین اور ان کے اصحاب. آپ کی خدمت میں اب تک میں نے جو بات پیش کی کہ مقام عصمت کیا ہے، امام نے اس کے بارے میں بتایا، چھٹے امام کی روایت آپ کے سامنے پیش کی، اور پھر اس کے بعد چوتھے امام کی روایت کا وہ جملہ پیش کیا، دعا کا وہ جملہ پیش کیا کہ جس میں امام نے معصومین علیہم السلام کے بارے میں بتایا کہ پروردگار عالم نے کرم کو مخصوص کیا ہے محمد والے محمد کے ساتھ. کل میں نے آپ کی خدمت میں کرم کے 2 معنی پیش کیے تھے. پہلا معنی کیا تھا؟ کرامت و بزرگی، بلندی. دوسرا معنی کیا تھا؟ اگر میرا ساتھ دیں گے تو بات آگے بڑھانے میں آسانی ہوگی. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. پہلا معنی تھا کرامت و بزرگی، یعنی بلندی، شرف، منزلت، اور دوسرا معنی تھا کریمی. ذہن میں رہے کہ یہ کریمی کی کیفیت یا یہ شرف و بلندی کی کیفیت اہل بیت علیہم السلام کو پروردگار عالم نے اس انداز میں عطا کی ہے کہ ایک ایک عمل کو انڈورس کیا ہے. چوتھے امام کے جملے ہیں پروردگار عالم نے مخصوص کیا کرامت کے ساتھ. ویسے اگر چوتھے امام کی دعاؤں کے جملوں پر غور کیا جائے تو ایک ایک جملہ خود اپنے آپ میں تشریح اور تفصیل کا محتاج ہے.
یعنی دعا مانگنے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے چوتھے امام نے بتایا، ذکر کس انداز میں کیا جاتا ہے چوتھے امام نے بتایا۔ امام کی ایک دعا کا بڑا لطیف جملہ ہے، خدا کی بارگاہ میں جب جاؤ تو خدا سے کلام کرو۔ کیسے کلام کرو؟ امام فرماتے ہیں خدا سے کلام کرو، اے پروردگار میری کیا اوقات کہ میں تیرے سامنے آ کر پیش ہوں۔ یعنی چوتھے امام کہہ رہے ہیں کیا؟ اے پروردگار میری کیا اوقات کہ میں تیرے سامنے آ کر پیش ہوں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں میری نیکی تجھے مزین نہیں کر سکتی، یعنی اگر میں کوئی نیکی بھی کر دیتا ہوں تو میری نیکی کرنے سے تجھے 4 چاند نہیں لگتے، مجھے 4 چاند لگتے ہیں۔ میری معصیت تیری عزت کو خراب نہیں کر سکتی، یعنی اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو میری غلطی کی وجہ سے تیری عزت خراب نہیں ہو رہی، تو میری کیا اوقات کہ میں تیرے سامنے آ کر بات کروں۔ یعنی واقعاً انسان کس انداز میں اپنے آپ کو سب سے پہلے مرحلے پر اہل بیت علیہم السلام جس مقام و منزلت کے اوپر ہیں، اس مقام و منزلت کو سمجھیے ان جملوں کے ذریعے سے کہ دنیا کے اوپر جنہیں پروردگار عالم نے مکمل اختیار دیا، جب خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں پروردگار تیرے سامنے ہماری کیا اوقات، اے پروردگار ہماری کیا اوقات کہ تیرے سامنے ہم نیکیاں کریں اور تو مزین ہو جا۔ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، ہماری نیکیوں سے تو مزین نہیں ہوتا، ہماری برائیوں سے تو داغدار نہیں ہوتا۔ پھر فرماتے ہیں پروردگار میری مالداری تیرے خزانے میں کمی نہیں کر سکتی۔ کیا جملے ہیں واقعاً، غور کیجئے۔ میری مالداری تجھے تیرے خزانے میں کمی نہیں کر سکتی، اور اے پروردگار میری فقیری سے تیرے خزانے بھر نہیں سکتے۔ یعنی جملوں پر غور کیجئے، اے پروردگار تو اگر مجھے مالدار بنا بھی دے گا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یعنی دعاؤں کو اٹھا کر دیکھیے، آپ کو تمام دعاؤں کے اندر مفہوم یہی ملے گا۔ دعا افتتاح اٹھا کر دیکھ لیجئے، اے پروردگار تجھ سے تیرے کثیر میں سے قلیل کا سوال کر رہا ہوں، جبکہ میری حاجت اس کے لیے بہت زیادہ ہے، اور یہ کم بھی میرے لیے بہت زیادہ ہے۔ امام بھی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں پروردگار تیری مالداری میں کوئی کمی نہیں آئے گی اگر تو مجھے مالدار بنا دے گا تو، اور اگر تو مجھے فقیر رکھے گا تو تیرے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ مانگنے کا طریقہ یہ ہے پروردگار جب ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ہم بھی خدا کی بارگاہ میں جائیں پروردگار مجھے مالدار بنانے سے تیرے مال میں کمی نہیں ہونے والی، میرے فقیر ہونے سے تیرے مال میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، تو مجھے عطا کر دے۔ یہ دستور ہے، طریقہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ یہاں پر بھی امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے محمد والے محمد کو کرم کے ساتھ مخصوص کیا، کرم کو محمد والے محمد کے ساتھ مخصوص کیا، اور یہ کرم کی کیفیت پروردگار عالم نے اس انداز میں رکھی ہے، بزرگی اور منزلت اس انداز میں رکھی ہے کہ ایک ایک عمل کو انڈورس کیا، سند دی، سٹیمپ لگائی۔ کس انداز میں سٹیمپ لگائی ہے؟ یعنی واقعاً اگر غور کریں، اب یہاں تک بات آ گئی، ایک جملہ کہتا ہوں تاکہ موضوع مربوط ہوتا چلا جائے، کہ ائمہ اور اصحاب ائمہ میں فرق پتہ ہے کیا ہے؟ ائمہ اور اصحاب رسول میں فرق پتہ ہے کیا ہے؟ مختصر سا فرق اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو اہل بیت عمل پہلے کرتے تھے، آیتیں بعد میں آیا کرتی تھی۔ اہل بیت عمل پہلے کرتے تھے، آیتیں بعد میں آیا کرتی تھی، اور جو اصحاب رسول تھے آیتیں آ جایا کرتی تھی پھر عمل کے لیے نکلتے تھے۔ یہ فرق ہے ائمہ اور اصحاب کے اندر، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی مولا کائنات زکوٰۃ دیتے ہیں، آیتیں نازل ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد سارے اصحاب کہتے ہیں ہمیں بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ اہل بیت فقیروں کو کھانا پہلے کھلاتے تھے، اسیروں کو کھانا پہلے کھلاتے تھے، یتیموں کو پہلے کھلاتے تھے، آیتیں پھر نازل ہوا کرتی تھیں۔ پروردگار ان کے عمل کی ستائش کرتا تھا، حمد کرتا تھا، تعریف کرتا تھا، اور لوگ آیتیں آنے کے بعد کھلانے کے لیے نکلتے تھے۔ یہ فرق ہے ائمہ اور باقی لوگوں میں۔ پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کے ایک ایک عمل کو انڈورس کیا ہے۔ کتنی بلندی ہے، کتنی کرامت ہے۔ رسول اللہ کے قریبی لوگ بھی تمنا کیا کرتے تھے کوئی تو فضیلت ہو جو علی پر مل جائے، کوئی تو شرف ہو جو مل جائے۔ اب روایت سنیے، روایت کے جملے ہیں
کہ رسول اللہ کے چچا عباس ابن عبد المطلب، بنی عباس انہی کی نسل سے، عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا ہیں، مولا کائنات کے بھی چچا ہیں، جناب ابو طالب کے بھائی۔ جناب عباس کا کام کیا تھا؟ جناب عباس کا کام یہ تھا کہ حاجیوں کی سقائی کا کام کرتے تھے۔ جو بنی ہاشم کے پاس ایک عہدہ تھا سقائی کا، پانی پلانے کا کام تھا، وہ یہ کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور ہستی تاریخ میں گزری، شیبہ جن کا نام گزرا، وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام کرتے تھے، مرمت، کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ دونوں میں کسی قسم کا ایک جھگڑا ہوا۔ جھگڑا کیا کہنا، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تفاخر کرنے لگے۔ تفاخر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تفاخر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی سپریمیسی کو دوسرے کے اوپر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی جناب عباس کہہ رہے ہیں میرا مقام زیادہ بلند ہے کہ میں حاجیوں کو پانی پلانے کا کام کرتا ہوں۔ شیبہ کہنے لگے میرا مقام زیادہ بلند ہے، میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام کرتا ہوں۔ یاد رکھیے کبھی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے کمپیریزن کے اصول کو سیکھیے۔ جب آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، جب آپس میں تفاخر ہوتا ہے، تقابل ہوتا ہے، کمپیریزن ہوتا ہے، تو ویلیو ہمیشہ پازیٹیو ہونی چاہیے۔ طہارت اور نجاست میں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ جب بھی کمپیریزن کی بات آئے گی، طہارت اور نجاست میں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ مثال کے طور پر امیر شام اور امام مجتبیٰ کا مقابلہ کرتے تھے، مقابلہ ہی نہیں تھا۔ امام کے جواب کو اگر اٹھا کر غور کیا جائے، یعنی تاریخ میں ذرا پیچھے جائیے، امام مجتبیٰ کے جواب کو غور کیا جائے کہ جب لوگ امام کے پاس آئے کہ مولا آپ کا مقابلہ امیر شام سے کیا جا رہا ہے، امام نے ایک جملے کے اندر ساری باتوں کو بیان کر دیا۔ ایک جملہ کہا فقط۔ کیا جملہ کہا؟ کہ پروردگار عالم نے ہمیں نجاستوں سے اسی طرح دور رکھا ہے اسے جس طریقے سے فضیلتوں سے دور رکھا۔ یعنی ایک جملہ ہے۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ امام کے جملے یہ تھے کہ پروردگار عالم نے ہمیں رذیلتوں سے اس طرح سے دور رکھا جیسے اسے فضیلتوں سے دور رکھا ہے۔ یعنی کمپیریزن مائنس اور پلس میں نہیں ہوتا۔ دو اچھے لوگ ہوں تو یہ سوال ہوتا ہے کہ ان میں سب سے اچھا کون ہے۔ کمپیریزن ہمیشہ ایسے مقام پر جا کر ہوتا ہے۔ یعنی جبرائیل اور میکائیل، جبرائیل اور اسرافیل اگر آپس میں ایک دوسرے پہ تفاخر کرتے ہوئے نظر آئیں، سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا کیا کبھی ایسا ہوا کہ جبرائیل اور اسرافیل میں تفاخر ہوا ہو؟ روایت ملتی ہے، بڑی لطیف روایت ہے۔ جبرائیل اور اسرافیل کے اندر تفاخر ہو رہا ہے۔ جبرائیل کہہ رہے میرا مقام زیادہ بلند ہے، اسرافیل کہتے ہیں میرا مقام زیادہ بلند ہے۔ اچھا بھائی دلیل لے کر آ جاؤ۔ یاد رکھیے جب بھی کمپیریزن ہوگا پروف تو کرنا پڑے گا، دلیل تو لانی پڑے گی۔ دلیل کے بغیر باتیں بیکار ہیں۔ جبرائیل کہہ رہے میرا مقام بلند ہے، اسرافیل کہہ رہے میرا مقام بلند ہے۔ اچھا دلیل لاؤ بھائی، کون زیادہ صاحب فضیلت ہے؟ جبرائیل کہنے لگے کہ پروردگار عالم کو جب وحی پہنچانی ہوتی ہے میں جاتا ہوں، کسی امت کو ہلاک کرنا ہوتا ہے پروردگار عالم مجھے بھیجتا ہے۔ اسرافیل کہہ رہے ہیں کہ میرا مقام اتنا ہے کہ جب سور پھونکوں گا سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم نے حاملان عرش میں مجھے قرار دیا۔ اب دونوں میں ایک مفاخرہ چل رہا ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچے، اے پروردگار تو فیصلہ کر لے ہم میں سے کس کی زیادہ فضیلت ہے۔ خدا نے کہا تم دونوں سے بہتر مخلوق میں نے پیدا کی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں پہنچے، اے پروردگار تو فیصلہ کر دے ہم میں سے بہتر کون ہے۔ خدا نے کہا کہ تم دونوں سے بہتر مخلوق پیدا کی ہے۔ کہا پروردگار ہم تو نور سے خلق ہوئے، اے خدا ہم تو نور سے خلق ہوئے، ہم سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے۔ حجابات کو ہٹایا گیا، ایسی روشنی نظر آئی، ایسی روشنی نظر آئی کہ جبرائیل کی آنکھیں چندیا گئیں۔ کہنے لگے اے پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ کہا یہ ان ہستیوں کا نور ہے کہ جس سے آسمان کو پروردگار عالم نے مزین کر کے رکھا۔ اور اس وقت جبرائیل نے دعا کی کہ اے پروردگار اگر یہ اتنی بلند ہستیاں ہیں تو مجھے ان کے خادمین میں قرار دے دے، مجھے ان کے خادمین میں قرار دے دے۔
اور پھر اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جبرائیل کے پاس ایسی دلیل تھی کہ ہر کسی کے اوپر فخر کے لیے کافی تھی. کون سا مرحلہ آیا؟ کہ جب چادر کے نیچے وہ ہستیاں جمع ہو گئیں. اچھا بڑا عجیب انداز ہے نا. اب ذرا غور کیجئے. جبرائیل رسول اللہ کے گھر پر آتے ہیں نور کو دیکھا بھی ہے. اب بڑا عجیب لگتا ہے نا. سوال ذہن میں پیدا ہونا چاہیے کہ جبرائیل رسول اللہ کے گھر پر آتے ہیں, نور رسول اللہ سے واقف ہے, نور علی ابن ابی طالب سے واقف ہیں, نور فاطمۃ الزہرا سے واقف ہے. لیکن جب چادر کے نیچے ہستیاں آتی ہیں تو سوال کرتے ہیں یا رب ومن تحت الکسا, اے پروردگار یہ کون ہے جو چادر کے نیچے ہے؟ سوال کیجئے جبرائیل کیا تمہیں نہیں پتا؟ جبرائیل کیا تمہیں نہیں پتا؟ شاید جبرائیل یہ جواب دیتے ہوئے نظر آئے کہ الگ الگ نور ہوتے تو نشاندہی آسان ہوتی ہے. الگ الگ نور ہوتے نشاندہی آسان ہوتی. اب یہ اتنے سارے نور ایک جگہ پر ایک چادر کے نیچے جمع ہو گئے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون سا نور ہے. یہ نور آپس میں ملٹیپلائی ہو گئے اور پروردگار عالم نے بھی اس نور کا محور اس ہستی کو قرار دیا کہ جس کے حجاب کو خود خدا نے قائم کر کے رکھا. اب سوال بنتا ہے جبرائیل کا یا رب ومن تحت الکسا. جواب بنتا ہے, کیا آتا ہے جواب؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. تو جناب جبرائیل نے پھر پروردگار عالم سے یہی سوال کیا اتاذن لی ان ادخل معہم سادسہ, اے پروردگار کیا تو اجازت دیتا ہے کہ ان اکون معہم سادسہ, میں ان کے ساتھ ان 5 ہستیوں کے بعد چھٹی ہستی بن جاؤں؟ اجازت ملی. اس کے بعد روایتوں میں جملہ ملتا ہے کہ جب بھی تفاخر کی بات آتی تھی جبرائیل ایک جملہ کہتے تھے من مثلی انا سادس اصحاب الکسا, میرے جیسا کون ہوگا کہ جب چادر کے نیچے 5 موجود تھے, چھٹا میں تھا جو جا کر رسول اللہ سے سوال کر رہا تھا اتاذن لی یا رسول اللہ ان ادخل معکم تحت الکسا, کیا رسول اللہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چادر کے نیچے آ جاؤں؟ اور یہ فخر کافی تھا. دیکھیں دلیل تھی جبرائیل کے پاس ایک مرحلے کے بعد. یہاں پر جناب عباس دلیل دے رہے ہیں کہ اگر میں پانی نہیں پلاؤں گا حاجی نہیں آئیں گے. ادھر شیبہ کہہ رہے ہیں اگر میں تعمیر کا کام نہیں کروں گا خانہ کعبہ ویران ہو جائے گا, کوئی نہیں آئے گا. دونوں کے پاس دلیل ہیں. اب جھگڑا ہو رہا ہے. عرب کے اندر جھگڑے کا دستور یہ تھا کہ ابا کو بچھا دیا کرتے تھے زمین پر, جب غصے میں آتے تھے شدید اپنی ابا کو اتارتے تھے زمین پر بچھا دیتے تھے اور سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ جھگڑا ہو رہا ہے. ابا کو بچھا دیا کہ زمین پہ. اتنے میں مولا کائنات وہاں سے گزرے کہ یا علی آپ فیصلہ کیجئے ہم میں سے کس کو زیادہ فضیلت ہے. انداز دونوں روایتوں کا ایک ہی ہے. یہاں پر جبرائیل اور اسرافیل میں جھگڑا ہو رہا تھا, انہوں نے کیا کہا ہے پروردگار تو فیصلہ کر. یہاں پر انہوں نے کہا یا علی آپ فیصلہ کیجئے. مولا کائنات کہتے ہیں نہ تمہیں فضیلت ہے نہ تمہیں فضیلت ہے, مجھے فضیلت حاصل ہے. نہ تمہیں فضیلت ہے نہ تمہیں فضیلت ہے, میرا مقام زیادہ بلند ہے. اچھا یا علی آپ بھی دلیل دے دیجئے. ان دونوں نے تو دلیل دے دی ہے, آپ بھی دلیل دیجئے. مولا کائنات فرماتے ہیں اگر میں تلوار نہ چلاتا دونوں کے دونوں ایمان نہ لاتے. میرے پاس دلیل یہ ہے کہ اگر میں تلوار نہ چلاتا تو کوئی بھی ایمان نہ لاتا, تو میری فضیلت زیادہ ہے. اب پہلے 2 دعوے دار تھے 3 دعوے دار ہو گئے. کہا چلو رسول اللہ کی خدمت میں. رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے یا رسول اللہ. اب دیکھیں رشتہ بھی بڑا نازک ہے, چچا ہیں, یعنی چچا کے سامنے اگر بھتیجا یہ کہے کہ مجھے زیادہ فضیلت ہے تو چچا کو برا لگے گا. پہنچے یا رسول اللہ آپ بتائیے کس کو فضیلت ہے. رسول اللہ جانتے ہیں کہ علی نے غلط نہیں کہا, انتظار کر رہے ہیں آیت پروردگار کا. دیکھیں عمل پہلے ہو گیا, آیت بعد میں آئی. سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 19 آیت نمبر 20 دونوں آیتوں کو جا کے پڑھیے. آیت کا مفہوم ہے اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام,
کمن آمن باللہ و رسولہ، کہ کیا تم نے ان لوگوں کو کہ جو خانہ کعبہ کے اندر پانی پلانے کا کام کرتے ہیں، کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، تعمیر کا کام کرتے ہیں، کیا ان لوگوں کے برابر قرار دے دیا کہ جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے اور اپنی جان مال نفس کے ذریعے سے جہاد کرتے رہے؟ کیا تم نے یہ کام کر دیا؟ ابھی تک تو خدا بھی سوالیہ انداز میں بات کر رہا ہے. لا یستوون عند اللہ، یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. اے خدا برابر نہیں ہو سکتے تو فضیلت کس کی ہے؟ خود ہی بتا دے. اگلی آیت کے اندر، آیت نمبر 20 کے اندر خداوند عالم کہتا ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اسی قسم کا مفہوم کہ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے ہجرت کی رسول اللہ کے ساتھ، جنہوں نے جہاد کیا اپنے نفس کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، ہوا اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا مقام خدا کی نگاہ میں بہت زیادہ بلند ہے. یعنی جنہوں نے جہاد کے لیے تلوار اٹھائی ان کا مقام زیادہ بلند ہے. یعنی خدا نے بتا دیا کہ دیکھو تعمیر ایک الگ کیفیت ہے، پانی پلانا الگ کیفیت ہے، لیکن اگر علی تلوار نہ چلاتا تو لوگ ایمان نہ لاتے. فضیلت علی ابن ابی طالب کی ہے. تاریخ گواہ ہے کہ اسی چیز کو بنیاد بنا کر بھی تو بہت سارے لوگوں نے استدلال کیا تھا کہ اگر علی کو مثال کے طور پر مسند خلافت دے دیا گیا تو سارے کے سارے دشمن اکٹھے ہو جائیں گے، تو کسی ایسے شریف انسان کو دے دو جسے تلوار چلانا نہ آتی ہو، جس کے دشمن نہ ہو. علی ابن ابی طالب نے جو دشمنیاں لی ہیں وہ اسلام کی خاطر لی ہیں. تو یاد رکھیے کرم کی کیفیت، منزلت و مقام کی کیفیت پروردگار عالم نے اہل بیت کو ہر مقام پر عطا کی. عمل کرتے تھے، آیتیں نازل ہوا کرتی تھیں. اور دوسرا جو معنی تھا کرم کا کیا تھا؟ کریمی. اہل بیت علیہ السلام کی کریمی کسی دور کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ فقط علی نے اس وقت عطا کیا تو علی کریم تھے، بلکہ علی ہر زمانے کے اندر ہر موقع پر ہر انسان کو عطا کر سکتے ہیں. مانگنے والے کا سلیقہ ہونا چاہیے. آپ کس انداز میں جا رہے ہیں، امام کے ساتھ تعلق کیسا ہے آپ کا. دو مختصر سی روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ کریمی مولائے کائنات کی اس دور میں نہیں تھی بلکہ ہر دور میں ہے. نجف کا ایک طالب علم ایک عرصے تک حوضے میں وقت گزارا. بڑی مشہور و معروف روایت ہے، جب اشارہ کروں گا تو سمجھ میں آ جائے گا. ایک عرصہ حوضے میں گزارا. ایک وقت ایسا آیا کہ اب اسے مثال کے طور پر ہندوستان جانا تھا. تاریخ کی جو روایت ہے ہندوستان واپس جانا تھا. مولا کی خدمت میں آیا، کہا مولا اتنا عرصہ خدمت کی ہے، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، واپس جا رہا ہوں، آپ کے پاس آ کے پڑھا ہے، آپ ہی مدد کریں گے، آپ ہی میرا گھر چلائیں گے، آپ نے ہی سب کچھ کرنا ہے. اور ذریعہ امام مولائے کائنات کی ذریعہ سے لپٹ کر رونے لگا، گریہ کرنے لگا. اچانک آنکھ بند ہوئی، خواب میں دیکھتا ہے کہ مولائے کائنات آئیں. مولائے کائنات نے اسے خواب کے اندر ایک شعر تعلیم دیا. شعر بھی بڑا عجیب و غریب. شعر کیا تعلیم دیا کہ بے آسمان روت کار آفتاب کند. مطلب کیا ہے؟ فارسی کا شعر ہے کہ بے آسمان روت کار آفتاب کند، یعنی کہ آسمان پر جاتا ہے، سورج کا کام کرتا ہے. امام نے یہ شعر اسے تعلیم دیا، کہا کہ یہ شعر لے کر ہندوستان کے فلانے علاقے میں چلا جا اور فلانے گھر میں جا کر یہ جملہ کہہ دے، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. سوچنے لگا مولا پیسے مانگے تھے، علم تو اتنے عرصے تک سیکھا، اس شعر سے کیا ہوگا؟ سوچتا رہا. پھر کہا مولا نے دیا ہے تو کچھ تو ہوگا. اب یہ شعر لے کر نکلا ہے، ہندوستان پہنچا، فلانے دروازے کو کھٹکھٹایا تو سمجھ میں آیا کہ اس علاقے کے بہت امیر انسان کا گھر ہے. اس کو کہا کہ میں نجف سے آیا ہوں، ایک امانت پہنچانی ہے. کہا اچھا. بلا کر بٹھایا، کہا کیا امانت ہے؟ کہا ایک جملہ ہے کہ جو تم تک پہنچانا ہے. کہا کیا جملہ ہے؟ اس نے وہی جملہ کوٹ کر دیا کہ بے آسمان روت کار آفتاب کند، کہ آسمان پر پہنچ جاتا ہے، سورج کا کام کرتا ہے. اس نے جیسے ہی یہ شعر سنا اپنے مقام سے کھڑا ہو گیا.
کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ میں تیری کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس جتنا مال ہے نصف تجھے دیتا ہوں، امیر انسان ہے، میرے پاس جتنا مال ہے نصف تجھے دیتا ہوں، میری بیٹی ہے، اگر تو مناسب سمجھ تو اسے تیری ازدواج میں دینا چاہتا ہوں، شادی کروانا چاہتا ہوں تیری۔ اب یہ حیران کہ ایک شعر کا اثر کیا ہے، کہنے لگا ٹھیک ہے شادی تو میں کر لوں گا، مال کی ضرورت بھی مجھے ہے، لیکن پہلے تو حکمت بتا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے آج سے عرصہ برس پہلے ایک شعر لکھا تھا اور اس شعر کا دوسرا مصرع مجھے نہیں مل رہا تھا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ جس دن یہ شعر مکمل ہوا اور جس شخص نے آ کر اس شعر کو مکمل کیا، اور مطلب بھی مفہوم بھی ایسا ہونا چاہیے شعر کا کہ مجھے سمجھ میں بھی آئے، ورنہ لکھنے والے تو بے تکی باتیں لکھ دیتے ہیں شعر میں، یعنی آج آپ شاعری اٹھا کر دیکھ لیں، نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، بہرحال آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ کہ ایسا شعر مجھے مل گیا کہ میرا مقصد مطلب بھی سمجھ میں آ گیا اور مفہوم بھی سمجھ میں آ گیا۔ کہ اچھا تو یہ بتا تو نے پہلا مصرع کیا لکھا تھا؟ کہتے ہیں میں نے پہلا مصرع لکھا تھا کہ بے ذرہ گر نظر بو تراب کند، کہ اگر کسی ذرے کے اوپر بو تراب کی نظر ہو جائے تو پھر کیا ہوگا۔ اگر کسی ذرے کے اوپر بو تراب کی نظر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ مولا نے بتایا کہ اگر کسی ذرے پر بو تراب کی نظر ہو جائے، زمین سے آسمان پر جائے گا، سورج کا کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر ذرے پر بو تراب کی نظر ہو جائے تو یہ کیفیت ہوگی، اگر تم پر بو تراب کی نظر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ واقعاً اگر علی ابن ابی طالب کی نظر تم پر ہو گئی، ایک ذرہ اگر اس پر بو تراب نظر کرم فرما دیں تو مشکل کو حل کر دیا کرتے ہیں۔ اسے سمجھ میں آ گیا، مولا نے اس انداز میں مشکل کو حل کیا۔ ہر دور میں کریمی مولا کی موجود ہے، توسل اختیار کرنے والا ہونا چاہیے، مولا کے پاس جانے والا ہونا چاہیے۔ تزان گرامی، چوتھے امام کا جملہ کیا تھا کہ یا من اللہم یا من خص محمد و آل محمد بالکرامہ وحباہم بالرسالہ، پروردگار عالم نے محبوب بنایا ہے رسالت کو ان کے لیے، یعنی رسالت اسی گھرانے کے اندر آنی ہے، رسالت اسی گھرانے میں پہنچنی ہے، اور یہی رسالت مقام امامت کو بتائے گی۔ مقام امامت کو کس انداز میں بتا رہی ہے رسالت؟ اب میں اسے جوڑتا جاؤں اصحاب امام کی طرف۔ اصحاب امام اصحاب رسول سے ابتدا کرتے ہیں کہ یہ رسالت بتائے گی امامت کے مقام کو۔ کس انداز میں بتائے گی؟ کہ وہ نبی کے جو خاتم المرسلین ہے، وہ نبی کے جو خاتم النبیین ہے، وہ نبی کے جو افضل الانبیاء ہے، وہ ایک صحابی کو بلائے اور بلا کر کہے کہ دیکھو خدا تمہیں اتنی زندگی دے گا کہ تم ایک ایسی ہستی کی زیارت کرو گے کہ جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کے اخلاق میرے اخلاق ہوں گے، جس کی عادات میری عادات ہوں گی، اور جب تم اس ہستی کو پالو تو اسے جا کر میرا سلام پہنچا دینا۔ پہنچ گئے ہستی تک؟ کون؟ کوئی اگر نام لے تو مجھے خوشی ہوگی۔ جابر بن عبداللہ الانصاری۔ یہ جابر بن عبداللہ انصاری ہیں کون؟ اصحاب رسول ہیں، 5ویں امام تک کا دور دیکھا۔ جابر بن عبداللہ انصاری کا اگر ایک مختصر سا شارٹ انٹروڈکشن آپ کی خدمت میں کرواؤں تو شارٹ انٹروڈکشن، سب سے پہلا انٹروڈکشن، حدیث کسا کی روایت کرنے والی ہستی جابر بن عبداللہ انصاری۔ پڑھتے نا حدیث کسا، روی عن فاطمۃ الزہرا عن جابر بن عبداللہ الانصاری۔ حدیث کسا کی نیریشن کو بیان کرنے والے جابر بن عبداللہ انصاری، وہ واحد نیریشن زمین کی، دیکھیں ہر کلام وہاں سے زمین کی طرف آیا ہے، یہ واحد کلام ہے جو زمین پر ہوا ہے اور آسمان کی طرف گیا ہے۔ حدیث کسا کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یعنی وہاں کی باتیں یہاں آتی تھیں، کلام پروردگار آتا تھا،
اور یہ زمین کی باتیں ہیں جو فرشتوں تک پہنچ رہی ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں پروردگار عالم سے. تو حدیث قصہ کی نیریٹ کرنے والے، حدیث قصہ کو نیریٹ کرنے والے جابر بن عبداللہ انصاری، قبر امام حسین کے پہلے زائر. 40 کی جب روایتیں آتی ہیں آپ جا کر پڑھیے، قبر امام حسین کی سب سے پہلے زیارت کرنے والے جابر بن عبداللہ الانصاری. اور تیسرا تعارف کہ اس ہستی کے ذریعے سے رسول خدا نے 5ویں امام کو سلام پہنچایا. اب جا کر ذرا جابر کی تاریخ کو پڑھیے. رسول اللہ کے سب سے عمر رسیدہ صحابی ہیں، 5ویں امام کا دور دیکھا ہے نا. آپ ذرا سوچیں رسول اللہ کا دور کب سے شروع ہوتا ہے؟ رسول اللہ کے دور سے لے کر 5ویں امام تک کا دور. روایتوں کے جملے ہیں. اب یہ اصحاب ائمہ کیسے تھے، مقام دیکھیے، منزلت کو دیکھیے. یہ جابر بن عبداللہ انصاری مدینے کے اندر بیٹھے ہوتے تھے، درس دے رہے ہوتے تھے کہ اچانک سے 5ویں امام کو یاد کرتے تھے کہ رسول اللہ نے مجھے خبر دی ہے این الباقر، کہاں پر ہے باقر؟ لوگ کہتے تھے جابر کیا ہو گیا؟ کہ رسول اللہ نے خبر دی ہے، جھوٹی نہیں ہو سکتی. رسول اللہ نے خبر دی ہے، جھوٹی نہیں ہو سکتی. لوگ کہتے تھے جابر بوڑھے ہو گئے ہو، جابر تمہیں شاید سمجھ میں نہیں آ رہا. مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے، مدینے کی گلیوں میں جہاں پر رش دیکھتے تھے کہ لوگ جمع ہو گئے، کھڑے ہوتے تھے، جملہ کہنا شروع کرتے تھے. کیا جملہ کہتے تھے؟ عجیب جملہ کہتے تھے، ایھا الناس ادبوا اولادکم علی محبت علی بن ابی طالب. اپنے بچوں کو علی بن ابی طالب کی محبت پر پروان چڑھاؤ. اور پھر اس کے بعد ایک جملہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بچہ علی کی محبت کو قبول کرنے سے انکار کر دے، فمن ابا، اگر کوئی انکار کر دے تو پھر جا کر اس کی ماں سے سوال کرنا کہ اس نے کوئی کوتاہی کی ہے. یہ میرے جملے نہیں، جا کر روایتوں کو پڑھیے. یعنی جابر مدینے کی گلیوں میں لوگوں کے درمیان جہاں پر رش دیکھتے جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے بچوں کو علی ابن ابی طالب کی محبت پر پروان چڑھاؤ، اور اگر بچہ محبت کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو ماں سے جا کر سوال کرنا کہ خیانت تو نہیں کی. شاعر کہتا ہے نا، یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا، ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا. اور منافقوں نے جو پوچھا کہ حق کدھر سے ملا، منافقوں نے جو پوچھا کہ حق کدھر سے ملا، جواب ہم نے دیا مرتضیٰ کے در سے ملا. جواب ہم نے دیا مرتضیٰ کے در سے ملا. اور حرام باپ سے پیدا ہے دشمنان علی. یہ خیانت، یہ روایت کی کوٹیشن ہے در حقیقت. حرام باپ سے پیدا ہے دشمنان علی، منافقت کا اثر دودھ کے اثر سے ملا. ایسے ہی نہیں آتی منافقت، یہ ماں کے شیر کی تاثیر ہے جو بچوں کے اندر آ رہی ہے. خیانت ہے. کیوں کہا گیا؟ آج دنیا کے اندر بڑی تیزی سے یہ چیزیں پروان چڑھ رہی ہیں نا کہ مولانا کیا فرق پڑتا ہے، کاسٹ، ریلیجن، یہ سب کیا معنی رکھتے ہیں؟ کوئی معنی نہیں رکھتے. مثلا معنی رکھتے ہیں بھائی. کل جب اولاد محبت علی ابن ابی طالب کا انکار کرے گی تب تمہیں پتہ چلے گا. اثر ہے ہر چیز کا، ہر چیز کا امپیکٹ ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا شرعی اعتبار سے آپ جا کے پوچھیں کہ مولانا حلال کیا ہے حرام کیا ہے، وہی بتائیں گے جو مراجعین بتا رہے ہیں. نہ میری اوقات ہے کہ منع کروں، نہ کسی اور کی اوقات ہے. لیکن امپیکٹ، اثر ہر چیز کا موجود ہے. آپ جو غذا کھا رہے ہیں اس کا بھی اثر ہے. آپ جس کھیتی کو پروان چڑھا رہے ہیں اس کا بھی اثر ہے. کیوں کہا گیا گندگی پر اگنے والے سبزے سے پرہیز کرو؟ کتنا لطیف جملہ ہے. ایک گرینری ہے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے، لیکن نیچے گٹر کا پانی بہہ رہا ہے. کیا کبھی اسے اپنی غذا کا حصہ بنائیں گے؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ اس کے نیچے گٹر لائن جا رہی ہے، اسی سے یہ درخت پروان چڑھا ہے، اسی سے پھل اگ رہے ہیں، آپ کہیں گے بھائی جتنا اچھا سبزہ ہو، جتنی اچھی گرینری والی فصل ہو، میں نہیں کھاؤں گا. کیوں؟
کیونکہ اس کی سینچائی نجاست کے پانی سے ہوئی ہے. تو پس جہاں پر ائمہ علیہم السلام نے اسپاؤس کے انتخاب کی بات کی، رشتے کے انتخاب کی بات کی، وہاں پر یہ روایت ملتی ہے گندگی پر اگنے والے سبزے سے پرہیز کرو. ممکن ہے دیکھنے میں کوئی بہت خوبصورت ہو، دیکھو اس کی بنیادیں کہاں پر ہیں. اثر ہے، امپیکٹ ہے ہر چیز کا. تو جابر بن عبداللہ انصاری مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں گھوم کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو محبت علی ابن ابی طالب پر پروان چڑھاؤ، اور اگر انکار کرے تو سمجھ جانا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے. اور پھر اس کے بعد روایت کے جملے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری 5ویں امام تک پہنچے. مدینے میں ڈھونڈتے تھے عین الباخر عین الباخر کہہ کے، ایک مرتبہ 4تھے امام کے دروازے پر پہنچے تو 5ویں امام نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا، جابر کو اب بوڑھے ہو چکے ہیں، دکھ نہیں رہا اتنا صحیح طریقے سے، لیکن آہٹ سے احساس ہوا کہ یہ رسول اللہ کی آہٹ ہے. ایک مرتبہ کہا ہے بچے تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد ہے. کہا اچھا کس کا بیٹا ہے؟ کہا علی کا بیٹا ہوں. کہا اچھا یہ بتا کہ تیرا کوئی خاندان رسول سے کوئی تعلق ہے؟ ایک مرتبہ کہا کہ ہاں ہم رسول اللہ کی اولاد میں سے ہیں. ایک مرتبہ آگے بڑھ کر 5ویں امام کا ہاتھ چومنا چاہا. 5ویں امام نے اپنے بابا کو خبر دی 4تھے امام کو. 4تھے امام کہنے لگے جابر پہنچ گئے تم تک، پہنچا دیا رسول اللہ کا سلام. جابر نے 5ویں امام کا ہاتھ چوم کر کوشش کی. اب روایتوں میں جملہ ملتا ہے کہ 5ویں امام نے ہاتھ چومنے نہیں دیا مثلا، اور جابر نے سلام پہنچایا کہ رسول اللہ نے آپ پر سلام پہنچایا ہے. اب جب سلام پہنچا دیا، اب جابر 5ویں امام کے قریب ہیں. 2 مختصر سی روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں 5ویں امام اور جابر کے حوالے سے. جابر کس مقام پر ہیں، کیفیت کیا ہے جابر کی؟ امام کے پاس پہنچے، کہنے لگے مولا بیٹھے بیٹھے کبھی اچانک سے افسردہ ہو جاتا ہوں، بیٹھے بیٹھے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا، اور بیٹھے بیٹھے اچانک سے افسردہ ہو جاتا ہوں. ہماری زبان میں جسے کیا کہتے ہیں، موڈ سوئنگس، یہی کہتے ہیں نا. اچھا اب بہرحال اس روایت کو سننے کے بعد ایسا نہ ہو کہ لوگ جا کر اس روایت کا فائدہ اٹھانا شروع کریں. مولانا نے کہا تھا یہ وجہ تھی موڈ سوئنگ کی، بیوی کو ڈانٹ کے آ گئے، مولانا نے کہا تھا یہ وجہ تھی. نہیں ایسا کچھ نہیں. میں جو وجہ بیان کروں گا اس کو صحیح سے سنیے گا. دنیا کے اعتبار سے جا کے دیکھیے موڈ سوئنگس کی بہت ساری وجوہات ہیں. کوئی انزائٹی اسٹریس میں ہوتا ہے، میں کچھ تحقیق کر کے آیا ہوں. کوئی انزائٹی اسٹریس میں ہوتا ہے، موڈ سوئنگز اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. پریشان ہے، کوئی بھی قریب آ رہا ہے اسے ڈانٹ رہا ہے، مثال کے طور پہ کاٹنے کو تیار ہے. کوئی بہت زیادہ سینسٹیو ہے، ہوتے ہیں نا بہت زیادہ حساس لوگ، ایک عام سی بات اسے بری لگ جائے گی، منہ چڑھا کے بیٹھ جائے گا مثال کے طور پر. بھائی کوئی ایسی بات تو تھی نہیں کہ جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو جائے. نہیں، ایکسٹرا سینسٹیو. دنیا میں آپ کو ہر طرح کے انسان ملیں گے. تو دنیا کے اندر موڈ سوئنگز کی بہت ساری وجوہات ہوں گی، ایموشنل معاملات ہوں گے. کوئی ہے جو مختلف قسم کی پریشانیوں سے گزر رہا ہے، اب اس کے سامنے آپ کوئی اچھی بات بھی کریں گے اسے بری لگ رہی ہوگی. کوئی ہے کہ جس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مثلا، موڈ سوئنگز ہوگی. تو دنیا کے اعتبار سے موڈ سوئنگز آپ کو الگ الگ انداز کے نظر آئیں گے. بہت ساری ریزنز ہیں، آپ جا کر انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو 10 قسم کی چیزیں مل جائیں گی. 4-5 میں نے بنیادی باتیں آپ کو بیان کر دیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی بات کو پہنچا نہیں پاتے، کمیونیکیشن اسکلز اتنی اچھی نہیں ہوتی مثلا. اب وہ کہتے ہیں سب محنت کرنے کے بعد بھی سامنے والا نہیں سمجھ رہا، منہ چڑھا کے بیٹھ جاتے ہیں. بھائی اپنی بات کو پہنچاؤ. موڈ سوئنگز. یہ امام کے پاس آئے، مولا وجہ کوئی نہیں ہے، بالکل ٹھیک. بیٹھے بیٹھے اچانک دل دکھ جاتا ہے، بیٹھا جاتا ہے دل، افسردہ ہو جاتا ہوں. مولا یہ نارمل کیفیت ہے؟ 5ویں امام کہہ رہے ہیں کہ ہاں نارمل ہے سب کچھ. اچھا جب ہمیں ایسا جواب ملے نا کہ ہاں نارمل ہے، تو پھر اور سوال کرنے کا دل ہوتا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے مثال کے طور پہ، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے. ڈاکٹر ٹھیک ہے، ہاں اوکے. نہیں کیوں ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جابر بھی کہہ رہے ہیں مولا کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اب امام کا جواب سنیے. یہ مقام ہے جابر کا. امام فرماتے ہیں جابر شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، پروردگار عالم نے ہمارے شیعوں کو ہماری فاضل مٹی سے، ایکسٹرا مٹی سے خلق کیا ہے. جہاں جہاں چھینٹے پڑے وہاں پر مومن پیدا ہوا. اگر تم بیٹھے بیٹھے کسی مقام پر افسردہ ہو رہے ہو، سمجھ لینا
کہ دنیا کے کسی کونے کے اندر کوئی مومن پریشان ہے، اس کی افسردگی کا احساس تمہیں ہو رہا ہے وداؤٹ اینی ریزن. اب خدا را اپنی موڈ سوئنگس کو اس کے ساتھ مت جوڑیے گا. پتہ چلا بچوں کو مار کے آ گئے، ڈانٹ کے آ گئے. مولانا نے کہا تھا وہ کوئی مومن کسی جگہ پہ پریشان ہوگا، ہم افسردہ ہو گئے. افسردہ ہو گئے تو اپنے بچوں کو مت مارو بھائی. بیوی کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کوئی مومن کہاں پریشان تھا. جابر جیسے پہلے بنو، پہلے جابر جیسی کیفیت پیدا کرو اپنے اندر. میں کہتا ہوں بیسکس سے شروع کیجئے. بیسکس کیا ہے؟ پروردگار عالم نے انسان کو مٹی سے خلق کیا ہے. یہ چیز میں نے ظاہراً مجھے یاد پڑتا ہے 2017 میں عشرے کے اندر یہاں پڑھی تھی. پھر تکرار کر دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا ریپیٹیشن کر رہے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد وعلى محمد. ایک مرتبہ پھر درود پڑھ دیں محمد. اپنے لیے بات کر رہے ہیں، بیسکس سے شروع کیجئے. بیسکس کیا ہے؟ پروردگار عالم نے مٹی سے خلق کیا ہے. مٹی کی کوالٹیز اپنے اندر لے کر آئیں. مٹی کی بنیادی کوالٹیز کیا ہیں؟ مٹی کی بنیادی کوالٹی یہ ہے کہ مٹی سب سے پہلا کام یہ کرتی ہے کہ آپ کے قدموں میں رہتی ہے. تواضع، انکساری. فقط ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جب یہ مٹی پیشانی کی زینت بن جایا کرتی ہے. صرف ایک مقام ہے کہ جب یہ مٹی قبر حسین ابن علی کے ساتھ منسوب ہو جائے پیشانی کی زینت بن جایا کرتی ہے. ورنہ مٹی کا کام کیا ہے؟ قدموں میں رہنا ہے. منسوب ہو گئی حسین ابن علی سے، اب اسی مٹی کو تم اٹھاتے ہو، اپنی آنکھوں پہ بھی لگاتے ہو، اپنے سر پہ بھی لگاتے ہو. تمہاری نمازیں اس مٹی کے بغیر نہیں ہوتی. ورنہ مٹی کا کام ہے قدموں میں رہنا. انکساری پیدا کرو اپنے کردار کے اندر. تواضع پیدا کرو، اچھے سے ملو سب سے. بادشاہ کے بھی قدموں میں رہتی ہے، غلام کے بھی قدموں میں رہتی ہے. بھید بھاؤ نہیں کرتی، ڈفرینشیٹ نہیں کرتی. مٹی کا دوسرا کام کیا ہے؟ ٹرانسفارم کرتی ہے. ٹرانسفارم کیسے کرتی ہے؟ تم مٹی کے اندر گوبر ڈالتے ہو، وہ تمہیں پھلوں والا درخت دے دیا کرتی ہے. کوئی تمہارے ساتھ کیسی بھی برائی کرے، تم تو اچھائی کرو. ٹرانسفارم کرنا سیکھو. ہم تو دنیا کے اندر قائل ہیں کہ جو جیسا اس کے ساتھ ویسا. یاد رکھیے تعلیمات اہل بیت میں ایسا نہیں ہے کہ جو جیسا اس کے ساتھ ویسا. تعلیمات اہل بیت یہ ہے کہ وہ اس کا ظرف تھا، تم اپنا ظرف اختیار کرو. یعنی اس کی بیسکس میں یہ تھا نا، اس لیے اس نے ایسا کیا. تمہاری بیسکس میں کیا ہے؟ تم اپنی بیسکس کے ساتھ جڑے رہو. ٹرانسفارم کرتی ہے. کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو. مٹی کی تیسری کوالٹی کیا ہے؟ ایبزارب کرتی. کچھ بھی ڈال دو برداشت کرتی. پانی ڈالو برداشت کر لے گی، شربت ڈالو برداشت کر لے گی. پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پانی گیا ہے کہ شربت گیا ہے، چائے گری ہے کہ کچھ اور گرا ہے. برداشت کرو. تمہیں برداشت ہونی چاہیے. اور چوتھی اور آخری کوالٹی ہے مٹی کی کہ مٹی ہر چیز کو چھپا دیا کرتی ہے. نجاست دے دو گے اسے بھی چھپا دے گی، ڈیڈ باڈی ڈال دو گے اسے بھی چھپا دے گی، خزانہ ڈالو گے اسے بھی چھپا دے گی. ایک انسان کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ اسے اگر کوئی بات پتہ چلے، کوئی راز پتہ چلے، تو بجائے اس کے کہ اسے اوپن سیکرٹ بنا دے. ہوتا نا دنیا کے اندر یہی ہوتا نا، ہر دوسرے کے کان میں جا کے کہہ رہے ہیں سیکرٹ ہے کسی کو مت بتانا. اور یہ سیکرٹ ایسا ہوتا ہے کہ سب کو پتہ ہوتا ہے، اوپن سیکرٹ ہوتا ہے. جو تمہیں پتہ چلے چھپاؤ اسے. ستر پوشی کی عادت ڈالو. پروردگار عالم ستار العیوب ہے. تمہیں کسی کے عیب پتہ چلے تم اس کے عیب کو چھپاؤ تاکہ خدا تمہارے عیبوں کو چھپائے. کمال یہ انسان کا. بیسک سے شروع کرو. جابر اس مقام پر تھے کہ کسی مومن کی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا، اور ہمیں اس بیسک پر پہنچنا ہے کہ جہاں پر ہم کم سے کم اپنی اصل کے ساتھ، اوریجن کے اوپر جڑے رہیں، اس کے ساتھ آگے بڑھیں. جابر کا مقام بلند، بہت بلند، لیکن یاد رکھیے
جابر جتنے بلند تھے مقام عصمت کے نیچے تھے. فرق کیا تھا؟ ایک آخری روایت کہ جب جابر کا آخری وقت آیا بیمار رہنے لگے. 5ویں امام جابر کے پاس آئے, روایتوں نے لکھا 5ویں امام آئے اور آ کر کہنے لگے جابر اتنا عرصہ دیکھا, رسول خدا کا دور بھی دیکھا, مولا علی کا دور بھی دیکھا, امام مجتبیٰ کا دور بھی دیکھا, امام حسین کا دور بھی دیکھا, سید سجاد کا دور بھی دیکھا ہے, یہ بتائیے کہ اب کیا کیفیت ہے آپ کی؟ جابر کہہ رہے ہیں کہ مولا, بڑی مشہور و معروف روایت ہے, جابر کہہ رہے ہیں مولا بیماری کو دوست رکھتا ہوں, فقیری کو دوست رکھتا ہوں, بڑھاپے کو دوست رکھتا ہوں. یعنی مجھے بیمار ہونا زیادہ بہتر لگتا ہے بنسبت اس کے کہ انسان تندرست ہو. مالداری سے بہتر فقیری لگتی ہے اور جوانی سے بہتر بڑھاپا لگتا ہے. ہم میں سے کوئی ایکسیپٹ کرے گا؟ کوئی بڑھاپا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جس کو کہیں کہتا ابھی تو میں جوان ہوں بھائی, قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا. پسند کرنا تو دور کی بات, قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا. امام علیہ السلام نے جابر کو دیکھا, ایک مرتبہ مسکرائے, کہا جابر جانتے ہو تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ جابر جانتے ہو تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ کہا مولا بتائیے. کہا تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ تم نے خود فیصلہ کر لیا کیا اچھا ہے, ہم نے اس پر چھوڑ دیا کہ کیا فیصلہ. ہم نے خدا کے اوپر چھوڑ دیا. اگر اس کے نزدیک بیماری بہتر ہے تو بیماری بہتر, اگر اس کے نزدیک تندرستی بہتر ہے تو تندرستی بہتر. علماء بیان فرماتے ہیں کہ جابر صبر کی منزل پر تھے اور ائمہ رضا کی منزل پر تھے. یہ فرق ہے. جابر صبر کی منزل پر تھے, یعنی اتنا صبر تھا کہ بیماری اچھی لگتی تھی, بڑھاپا اچھا لگتا تھا, لیکن مقام جو رضا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, رضا کی جو منزل ہے وہ اہل بیت علیہ السلام. اور یہی تو رضا کی منزل ہے کہ جس میں انسان اپنا پورا گھر قربان کرنے کو تیار ہو جائے. اذان گرامی, آج تیسری شب ہے, اصحاب امام حسین کا تذکرہ ہے. اصحاب رسول خدا کے بارے میں سنا نا, اصحاب امام حسین کا تذکرہ ہے. یہ کون سے اصحاب تھے جن کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ امام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نہ میرے بھیا حسن کو ملے نہ میرے بابا علی کو ملے. تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو نظر آئے گا کہ حسین کے جو اصحاب تھے ایسے اصحاب تھے جو حسین پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے. کہیں پر جون غلام ابوذر بھی نظر آتا ہے. یہ کون جون ہے؟ تاریخ نے عجیب جملہ لکھا جون کے بارے میں کہ جناب ابوذر کے بعد یہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھا. جب کربلا میں پہنچا ہے نا, ایک مرتبہ امام کے پاس آیا, امام کے پاس آ کر کہنے لگا مولا مجھے بھی جنگ کی اجازت دے دیجئے. امام نے کہا ہے جون ویسے ہی بہت سختیاں برداشت کی ہیں تم نے, بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں, اب وقت آ گیا ہے آزادی کا, جا ہم نے تجھے آزاد کیا. جون مولا کی طرف دیکھنے لگا, کہنے لگا مولا مجھے سمجھ میں آتا ہے, آپ مجھے کیوں اجازت نہیں دے رہے؟ مولا نے کہا جون کیا بات کر رہا ہے؟ کہا مولا میرا رنگ کالا ہے نا, میرے پسینے سے بدبو آتی ہے نا, مولا میں چاہتا ہوں کہ یہ کالا رنگ آپ کی برکت سے سفید ہو جائے. مولا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پسینے کی بدبو آپ کی خوشبو سے معطر ہو جائے. میرے مولا نے جملے سننے کہا جان جا تجھے اجازت دی. ایک مرتبہ جان لڑنے کے لیے آگے بڑھا, میرے مولا نے جان کے لیے دعا کرنا شروع کی. جان نے جنگ کی, جنگ کرنے کے بعد جب جان زمین پر گرا ہے نا, سید سجاد آگے بڑھے. سید سجاد نے آگے بڑھ کر اپنے رخسار کو جان کے رخسار پر رکھا. جیسے ہی جان نے دیکھا کہ اس کے رخسار پر امام نے رخسار رکھا, کہا مولا کہاں میں اور کہاں آپ؟
مولا نے کہا ہے جان پروردگار عالم تجھے نورانی کرے، پروردگار تیری خوشبو کو معطر کرے، تجھے مزین کرے۔ جان اس دنیا سے رخصت ہوا۔ حسین کے اصحاب میں جانتے ہیں ایک جوان ایسا بھی تھا، تاریخ نے نام لکھا وہاب کلبی۔ یہ کون ہے وہاب کلبی؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، روایتوں کے جملے، حسین کا قافلہ ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، حر نے حسین کے قافلے کا راستہ روکا اور اپنی نگرانی میں کربلا کی طرف لا رہا ہے۔ وہاب کلبی اپنی زوجہ کے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ اسی مقام سے گزر رہا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک قافلہ ہے کہ جس کی عورتوں کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے، جس کے مردوں کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ رک کر پوچھتا ہے، یہ نصرانی ہے، عیسائی ہے، ایک مرتبہ رک کر پوچھتا ہے کہ یہ کس کا قافلہ ہے کہ جس کی نگرانی ہو رہی ہے؟ جواب ملتا ہے کہ یہ حسین ابن علی ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ وہ اب سوال کرتا ہے کہ اچھا یہ وہی فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ وہی علی کا بیٹا ہے کہ جو مباہلے میں آئے تھے؟ کہا کہ ہاں یہ وہی فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ وہی حسین ابن علی ہے جو مباہلے کے اندر آیا تھا۔ وہ اب دوسرا سوال کرتا ہے کہ اچھا اس کی نگرانی کون کر رہا ہے؟ کہا خلیفہ کی طرف۔ کہا خلیفہ کون ہے؟ کہا یزید خلیفہ ہے۔ ایک مرتبہ وہاب کہنے لگا کہ ہم عیسائی ضرور ہیں لیکن ہمارے پادریوں میں یزید جیسے کو کوئی اپنے گھر کا خاکروب بھی نہ رکھے۔ تم کیسے عجیب لوگ ہو، زہرا کے بیٹے کی نگرانی کر رہے ہو، زہرا کے بیٹے کی نگرانی کر رہے ہو۔ ایک مرتبہ اپنی ماں کے پاس آیا، کہا ماں جانتی ہے یہ کن لوگوں کی نگرانی کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ فاطمہ کے بیٹے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ عزیز و تاریخ نے عجیب جملہ لکھا، ماں نے جب دیکھا نا وہاب کو، کہا بیٹا 3 دن سے مسلسل خواب دیکھ رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تو حسین کے پاس جا اور حسین کے پاس جا کر حسین کی نصرت کر، حسین کی مدد کر۔ کہنے لگا اماں ہم نصرانی تو نجس ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام میری نصرت کو انکار کر دے۔ ماں کہنے لگی کہ تو نہیں جانتا فرزند زہرا ہے، کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جا کر حسین کی نصرت کی بات تو کر۔ کہ 3 دن سے خواب دیکھ رہی ہوں، کبھی دیکھتی ہوں جناب مریم آتی ہے، کہتی ہے کہ دیکھ مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کر۔ کہ کبھی دیکھتی ہوں جناب فاطمہ خود آ کر کہتی ہیں کہ دیکھ مریم کو سرخرو کر دینا، میرے بیٹے کی نصرت کر دینا۔ وہاب نے جملے سنے، امام کی خدمت میں پہنچا، امام نے جیسے ہی وہاب کو دیکھا، کہا اپنی جدہ مریم کو سرخرو کرنے کے لیے آ گیا۔ کہنے لگا مولا آپ کو کیسے پتا؟ کہا میرے ہاتھ پر اسلام لے آ، اسلام کو قبول کر لے اور اسلام قبول کر کے اپنی جدہ مریم کو سرخرو کر دے، جناب زہرا کو خوش کر دے۔ ایک مرتبہ وہاب ماں کے پاس آیا، ساری باتیں بتائی۔ ماں نے کہا کہ اس سے بہترین موقع کیا ہوگا، حسین کے ہاتھ پر جا کر اسلام کو قبول کیا۔ اب جب اسلام کو قبول کیا نا، ماں نے کہا اس وقت تک مجھے سکون نہیں آئے گا جب تک وہاب تو زندگی کو قربان نہیں کر دے گا۔ ماں کے سامنے حسین کی خدمت میں آیا، مولا مجھے اجازت دے دیجئے، مولا مجھے اجازت دے دیجئے، میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ مولا نے اجازت دی، جنگ کی، کچھ لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ خیمے کی طرف پلٹا، دیکھا کہ بیوی خیمے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا وہاب واپس کیوں آیا ہے؟ جا کر اپنی قربانی کو مکمل کر۔ لیکن ایک مرتبہ جب وہاب جانے لگا، کہنے لگی وہاب 1 منٹ رک جا، 1 منٹ رک جا، مولا کی خدمت میں چلتے ہیں، کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ مولا کی خدمت میں آئی، کہنے لگی مولا میری شادی کو 17 دن ہوئے ہیں، میرا کوئی والی و وارث نہیں ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ جب وہاب اس دنیا سے رخصت ہو جائے نا، آپ مجھے اپنے اہل بیت کے ساتھ رکھ لینا۔ مولا آپ مجھے اپنے گھر کی مستورات کے ساتھ رکھ لیجئے گا۔ مولا نے کہا تجھے پتا ہے ہماری مستورات کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تجھے پتا ہے ہماری عورتوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کہنے لگی مولا آپ کی مستورات کے ساتھ رہوں گی۔ روایت کے جملے ہیں، وہاب چلا ہے اور وہاب اس انداز میں وہاں پر پہنچا کہ وہاب کو پکڑا گیا، گردن کو کاٹا گیا، گردن کو کاٹ کر خیمے کی طرف پھینکا گیا۔ بیوی در خیمہ پر بیٹھی ہوئی تھی، اپنے شوہر کے سر کو لیتی ہے اور شوہر کے سر کو لے کر کہتی ہے اے وہاب تو نے سرخرو کر دیا۔ روایت کے جملے، عمر بن سعد نے کہا کہ جا کر وہاب کے سر کو لے کر آؤ۔ وہاب کے سر کو جب لینے کے لیے
آئے, بیوی نے سر دینے سے انکار کر دیا. عزیزو یہ وہب کی زوجہ تھی کہ تاریخ نے لکھا کہ کربلا میں اس کی شہادت ہو گئی, کیونکہ جب سر نہ دیا گیا اس عورت کو بھی شہید کر دیا گیا. ارے زوجہ وہب بھی رخصت ہو گئی. عزیزو حسین پر ایسے اصحاب نے قربانی دی. بس ایک آخری صحابی کا تذکرہ سن لیجئے. ایک بوڑھا صحابی ہے, تاریخ نے لکھا سعید بن عبداللہ ہے. جب صبح عاشورا آئی ہے نا, حبیب کے ساتھ ایک سعید بھی ہے. اتنا بوڑھا ہے کہ مولا کی خدمت میں کہتا ہے مولا میں جنگ نہیں کر سکتا, اس انداز میں آپ کی نصرت نہیں کر سکتا, لیکن مولا آپ نماز پڑھیے, میں آگے کھڑے رہ کر آپ کی حفاظت کا انتظام کرتا ہوں. روایت نے جملہ لکھا کہ میرے مولا کی نماز شروع ہوئی, تیروں کی برسات شروع ہوئی. سعید نے اپنے سینے پر تیروں کو لیا, ایک تیر آنکھ میں لگا, میرے مولا کی نماز یہاں پر ختم ہوئی, یہاں پر سعید مولا کے زانوں پر گرے. ایک سوال کیا, مولا یہ بتائیے حل وفیت ابن رسول اللہ, کیا میں نے اپنا وعدہ وفا کر دیا ہے؟ مولا کیا میں نے اپنا وعدہ وفا کر دیا ہے؟ امام کہنے لگے یا سعید انت امامی فی الجنہ, تو مجھ سے پہلے جنت میں پہنچنے والا ہے. مولا کہنے لگے سعید آنکھوں میں تیر لگا ہے, تیر کو نکالنا چاہتا ہوں. سعید نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا آنکھوں سے تیر کو نہ نکالیے گا, میں رسول اللہ کی خدمت میں اسی انداز میں پہنچنا چاہتا ہوں. عزیز و روایت کے جملے ہیں کہ سعید کا سر مولا کے زانوں پر تھا. ایک مرتبہ مولا کو کہنے لگے مولا, بس آخری جملے سن لیجئے, آپ نے گریہ کیا, شہزادی تمہارے گریہ کو قبول کرے. مولا کی خدمت میں کہنے لگے مولا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے میرے سر کو آ کر اپنے زانوں پہ رکھ لیا. مولا کہنے لگے تو جانتا ہے رسول خدا آئے ہیں, تیرے سر کو اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا. کچھ دیر گزری, کہنے لگا مولا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کسی نے میرے بازو کو پکڑا ہے, میرے سینے پر ہاتھ رکھا ہے. میرا مولا کہنے لگا ارے تو جانتا ہے یہ میرا بابا علی مرتضیٰ ہے, تیرے ہاتھ کو پکڑ کر بیٹھا ہے. کچھ دیر گزری, سعید کہنے لگے مولا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے قریب میں کوئی بی بی بیٹھی ہے. مولا میرے قریب میں کوئی بی بی بیٹھی ہے جو گریہ کر رہی ہے. میرا مولا رو کر کہنے لگا اے سعید یہ میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہے, تیرے استقبال کے لیے آئی ہے, ارے مدینے سے چلی ہے, کربلا میں تیرے سرہانے آ کر گریہ کر رہی ہے. اللہ لعنت اللہ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. ماتم حسين يا حسين.